جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ بچوں کو تعلیم کے حوالے سے روشناس کرایا۔ کوئی غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ عالم ہو گئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو اس کے بعد ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں گا، جس سے میں سبق لیتا ہوں کہ جتنا مجھے علم ملتا ہے اتنا ہی مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کتنا علم موجود ہے، اور میری جہالت کا اندازہ مجھے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے اساتذہ نے تو راستہ کھولا ہے، زندگی بھر آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پاکستان کی معاشرے کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ خاندان ہے، اور وہ خاندان کی محبتیں جب ہمارے لوگ باہر بھی ہجرت کر کے جاتے ہیں بضرورت معاش، تو وہاں بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خاندان، کاش ہمیں معاش بھی پاکستان میں مل جاتا تو ہم وہ خاندانی اقدار لے کر جاتے۔ اس خاندان کا ستون جو ہے وہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ سے تعلق ان کا احسان مند رہنا۔ اور قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو میں ہر نماز کے بعد دعا اس کو دہراتا ہوں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ میرے ماں باپ پر اللہ وہ رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ مجھ پر رحم کیا تھا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو یہ شکر ماں باپ کا آپ ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں یہ موقع اچھا جانتا ہوں کہ جس راستے پر آپ نکل رہے ہیں اس راستے کے حوالے سے کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے میں رکھ سکوں۔ اور سب سے پہلی نصیحت جو آج کل کی دنیا میں کمیونیکیشن سکلز کے اعتبار سے بہت اس کا پرچار رہتا ہے، ٹیچرز ان سکلز کو استعمال کرتے ہیں، انسانوں کو اس کے متعلق طلباء کو بتایا جاتا ہے، اور اگر آپ کاروبار میں جائیں گے تو کاروبار میں بتایا جائے گا۔ ہر بزنس لیکچر کا حصہ بنتا ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکل۔ اور اس کمیونیکیشن سکل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی روایات ہیں اور قرآن جو ہے وہ ایک بہت بڑا راستہ کھولتا ہے، اور اس کو بھولیے گا مت۔ کیا راستہ کھولتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ کی دعا وہ مجھے یاد آتی ہے جو ذہن نشین کر لو، آپ واقف ہیں، میں صرف یاد دہانی کر رہا ہوں، اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ دینا چاہتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بڑی سمپل سی 4 چیزیں ہیں۔ اللہ سے کیا دعا ہے؟ جو آپ کا شروع ہوا ہے معاملہ کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، تو آپ کا سینہ کھلنا شروع ہوا۔ اور یہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے جب دعا کی تو وہ جب وہ گھبرا رہے تھے اور اللہ کا حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور میرا پیغام لے کر جاؤ، تو وہ ڈر بھی رہے تھے، گھبرا بھی رہے تھے، اللہ سے التجا بھی کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ان کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ان کو نعمتیں ادا کیں، جس کے اندر عصائے موسیٰ، اور کہا کہ ہاتھ تم، قرآن کے واقعات ہیں کہ ہاتھ تم اپنے بغل میں ڈالو گے تو اس میں سے پھر روشنی نکلے گی۔ یہ اس لیے کہ ان کی ہمت بڑھائیں۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یا اللہ میرا کام آسان کر دے۔ پہلے یہ کہا کہ میرا سینہ کھول دے، پھر کہا کہ میرا کام آسان کر دے۔ اور اس کی وضاحت بائبل کے اندر بھی ہے، اور اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو جب حضرت موسیٰ آئے تو اللہ نے کہا کہ چپلیں اتار دو، یو آر آن سیکرڈ لینڈ، کیونکہ اللہ سے تم بات کر رہے ہو۔ تو کرسچن ورلڈ کے اندر حضرت موسیٰ کی جو اس موقع پر تصاویر ہیں اس میں حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے اور ان کی چپلیں سائیڈ میں رکھی ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی جس کا ان کو قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کے حوالے سے، بائبل میں حضرت ہارون کے حوالے سے، کہ یا اللہ میری زبان کے اندر جو لکنت ہے وہ کھول دے تاکہ میں ایکسپریسو ہو جاؤں۔ 3 بات بڑے اہم باتیں، یہ زندگی میں کوشش کرتے رہنا، مگر یہ کہ یہ سیکولر باتیں اپنی جگہ پر، مگر یہ تو اسلام کی روح، اور اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے ساتھ یہ چیزیں ڈالی ہیں کمیونیکیشن کی۔ میرا آپ سے تعلق وہ ہے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کے اندر اگر میری انٹیگریٹی شامل ہو جائے تو میری گفتگو بڑی اہم ہو جاتی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیگریٹی کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ کیا کہ جب وہ پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے کہا کہ اسلام کا پیغام دیا تو دیکھا تمہیں میری بات پر یقین ہوگا کہ میں کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو تم مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے۔ تو کمیونیکیشن کے اندر انٹیگریٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس
ایک بڑی بنیاد ہے، تو لہٰذا اس کو تھامے رکھنا، اس کو مت چھوڑنا۔ پاکستان ایک جنگ میں مبتلا ہے بے ایمانی کے خلاف، کرپشن کے خلاف، تو آپ جیسے نوجوانوں کو اس سے بہتر نصیحت کیا ہوگی کہ اس کا دامن مت چھوڑنا۔ یہ انسانیت کی اور اسلام کی اور مسلمانیت کی بنیاد ہے۔ اور آخری بات کیا ہے، اگین اے کمیونیکیشن اسکل وچ یو نیڈ ڈیسپریٹلی از یہ کہ میری بات لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ یہ حضرت موسیٰ کی چار اللہ سے دعا تھی، اور میں سمجھتا ہوں میری بھی دعا ہے اور آپ کی بھی دعا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اگلا قدم، میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا موقع ہے آپ سے گفتگو کا۔ عام طور پر آپ اپنی کانوکیشن اور اپنی ڈگری ملنے کے حوالے سے یہ دن یاد رکھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو یاد دلا دوں جو آپ کے زندگی کے اندر شاید جب یاد آئے گی تو ایک بنیاد بن جائے گی۔ تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں اکیلے پایا، اور کیا خوش قسمتی ان کو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نبی سے کچھ باتیں پوچھ لوں۔ تو انہوں نے حضور سے پوچھا، اکیلے میں بیٹھے تھے، کہ آپ کچھ مجھے فائدے کی باتیں بتا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فائدہ اٹھاؤ۔ تو ابو ذر غفاری صاحب نے رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس چیز کا؟ تو انہوں نے کہا وقت کا فائدہ اٹھاؤ، وقت بہت قیمتی ہے، جو وقت تم کو ملا ہے اس وقت کا فائدہ اٹھاؤ۔ اگر آپ اپنے بزرگوں سے اور والدین سے پوچھیں گے تو وہ وقت کا آپ کو اہمیت بتا دیں گے کہ وقت گزر رہا ہے، اور نوجوانی کے اس عالم میں شاید اندازہ نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی کہتے ہیں کہ وقت کا فائدہ اٹھاؤ، زندگی کا فائدہ اٹھاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ذروں کے مقابلے میں اللہ نے تم کو زندگی دی، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی اچھی صحت کا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ جب آدمی طاقتور ہو، آپ جیسے نوجوان جب تک طاقتور ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ، اللہ نے یہ بخشی ہے، اس کا اہتمام کرو۔ اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ، اور جوانی کی عبادت اور جوانی کی جد و جہد سے آپ واقف ہیں۔ پھر دولت اگر مل جائے تو دولت کا فائدہ اٹھاؤ، صرف اپنے لیے نہیں، کتنا آدمی کھائے گا، کتنا سوئے گا، کتنا اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ اٹھاؤ۔ باتوں کو ٹالو مت، انگریزی میں کہتے ہیں پروکیسٹینیشن، باتوں کو ٹالو مت۔ جو ڈیو ہیں، آپ نے پڑھائی کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ جو چیز ڈیو ہے اس کو آپ پورا کریں، اور زندگی کے اندر بھی اچیورز بنیں۔ This country is going to be an achieving nation, and where do we start? With youngsters like you. You will take it beyond where we have brought it. ہے نا، آپ کے اندر وہ طاقت ہے، آپ کے اندر وہ علم ہے، اور آپ کے اندر وہ جستجو ہوگی۔ وقت ضائع مت کرو، اور اپنی جہالت کو ہمیشہ مانو۔ کتنی بڑی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا علم حاصل ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کتنے اور دروازے ہیں جو میں نے عبور کرنے ہیں۔ پریکٹس واٹ یو پریچ۔ حضور کی حدیث ہے کہ وہ کسی ماں آئی بچے حضور کے پاس بچہ لے کر کے، جی یہ شہد کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، تو حضور نے کہا کل آؤ۔ جب کل آئی، دوسرے دن آئی، تو حضور نے اس کو منع کیا۔ تو حضور نے کہا کہ پہلے میں نے ایک دن شہد چھوڑا ہے تاکہ میں نصیحت کرنے کے قابل تو ہوں۔ تو پریکٹس واٹ یو پریچ، ادروائز سب ہوا میں باتیں ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو لوگ بات ماننے کو تیار ہیں۔ پھر اہم بات، نماز کو اہمیت دو۔ نماز از اے ریچول which reminds you of how to treat other people. It links you with God and then reminds you how to treat your باقی انسانوں کے ساتھ کیا کرو گے۔ اپنا حساب رکھو۔ And one of the practices I did، جب میں آپ کی عمر میں تھا تو میں رات کو، مجھے کسی نے کہا کہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ دن بھر کا جلدی سے حساب کر لو، اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اپنی کانشنس کو دوبارہ ابھارنے کی کوشش کرو۔ تو اپنا حساب رکھو۔ اللہ کو آسانی کے وقت میں یاد رکھو۔ آسانیاں آتی ہیں، آدمی مشکل وقت میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ کو آسان وقتوں میں یاد کرو، اور غیبت مت کرو۔ آج کل تو یہ واٹس ایپ اور عجیب ساری چیزیں آپ کے لیے ٹولز ہیں، مگر ان ٹولز کو صرف ادھر سے خبر ملی کسی کی اور ادھر بھیج دی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں تو پارلیمنٹ میں بھی اس کی اہمیت کی گفتگو کر چکا ہوں، تو آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ آپ باقی سوچئے گا خود، میں تو صرف نکات وضع کر رہا ہوں۔ اور صرف یہ حضرت ابو ذر کو جو آسانی ملی کہ حضور اکیلے بیٹھے ہیں مسجد میں، تو واٹ بیوٹیفل
ایڈوائس ہی گاٹ. تو اور فاسق کی خبر کو سے احتیاط کرو. یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے, یہاں میں بات نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر بھی آیت ہے اور آج کل بڑی اہمیت رکھتی ہے, بٹ دیٹ ول ٹیک می آن اے ڈفرنٹ ٹریک. میں آپ سے اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ آپ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں تو زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. اب میں ٹیکنیکلی اس بات پر آ جاؤں کہ آپ سے کیا امیدیں ہیں پریکٹیکلی. یہ تھی, دیکھو, روح, مزاج, کردار, اس کے ساتھ علم اور اس کے ساتھ فزیکل ایگزسٹنس مل کر ایک انسان بناتا ہے. معاشرہ آپ سے کیا توقع کرتا ہے؟ معاشرہ آپ سے پروڈکٹیوٹی کی توقع کرتا ہے اور آنیسٹ پروڈکٹیوٹی کی توقع کرتا ہے اور اخلاقی گفتگو اور اخلاقی زندگی کی توقع کرتا ہے. تو زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. میں نے اس سال اپنی 10 کتابوں کے اندر 3 کتابیں بڑی اہمیت میں سمجھتا ہوں, اس وجہ سے آپ کے ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہوں. بڑی اہمیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامران بنگش مثال کے طور پر ایک نوجوان منسٹر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں, اور آپ کے بہت سارے اساتذہ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ, میں سمجھتا ہوں سوشل لیڈرشپ ملکوں کی پاکستان سمیت, پولیٹیکل لیڈرشپ ملکوں کی پاکستان سمیت اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ کتنی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے اور کیا تیاری کرنی پڑے گی. بہت تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے, کیا تیاری کرنی پڑے گی. تو اس زمانے کے اندر جہاں آپ قدم رکھ رہے ہیں تو میں 6 ڈیز, انگریزی میں ڈیز کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں معاشرہ بدل رہا ہے. ایک تو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو کر ریکارڈ کیپنگ کے اعتبار سے اور ہر کمیونیکیشن کے اعتبار سے بہت فینامنل شفٹ ہے, پیراڈائم شفٹ ہے ڈیجیٹلائزیشن. دوسری ہے ڈسرپشن. ڈسرپشن کا ظاہر آپ تو جانتے ہیں مطلب یہی ہے کہ ایک چیز جو ایگزسٹ ہے کرتی ہے یا تو وہ بڑی تیزی سے بہت زیادہ ماڈیفائی ہو جاتی ہے یا وہ گر جاتی ہے اور نئی چیز آ جاتی ہے. تو ڈسرپشن دوسرا. تیسرا ڈی مانیٹائزیشن. چیزیں سستی ہوتی جا رہی ہیں, مفت فلمیں دیکھ لیتے ہیں, مفت کمیونیکیشن ہے, آپ نے فون اٹھایا واٹس ایپ پر کسی سے بات کر لی. یہ ہے ڈی مانیٹائزیشن کہ ہر چیز سستی ہوتی جا رہی. جو چیزیں ہزاروں لاکھوں روپے کی تھیں وہ آج کل مفت آپ کو میسر آ جاتی ہیں. ڈی مٹیریلائزیشن میں پرانی چیزیں ٹوٹلی ڈسکارڈ ہو جاتی ہیں. میں بزرگ بیٹھے ہیں, آپ کے والدین روزوں پر صبح اٹھتے تھے, الارم بجتا تھا, الارم کے متعلق غلط لگا دیا, غلط ہو گیا, بجتا تھا, کبھی بجا کبھی نہیں بجا. یہ سب چیزیں ڈسکارڈ ہو کر نئے انسٹرومنٹس آ گئے آپ کے ہاتھ میں. اور ڈیموکریٹائزیشن یعنی جمہوری انداز سے یہ ہر شخص تک پہنچ گئے. میں نے پچھلے دنوں ایک بڑا اچھا پروگرام ہے, آپ لوگ واقف ہوں گے, آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی مگر آپ کے لیے نہیں, جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں. دیکھو پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے. میں آپ سے ابھی ذکر کروں گا کہ پرائم منسٹر ابھی چائنا گئے اور اس کے بعد پھر روس گئے اور ہم نے کیا ان سے بات کی اور وہاں سے کیا ملا. اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ اور ہمارے لوگ تیار ہوں. کیا ملا؟ کیا لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف کہ ایک یوتھ بلج ہے بہت بڑا, لوگوں کے منہ میں پانی آیا ہوا ہے کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ ہیں نوجوان, اور دنیا کو بڑی سخت ضرورت ہے, دنیا کو ضرورت ہے. یہ جو بات یہ کر رہے تھے کہ یہاں تعلیم ہوئی اور آپ کا روزگار یہاں مل جائے گا, دنیا آپ کی مارکیٹ ہے. اینڈ لیٹ می گیو یو اے فیو ایگزامپلس. ایک ڈیجیٹل سکلز پروگرام ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ان گریجویٹس ان کے لیے ہے جنہوں نے مڈل, میٹرک یا ایف ایس سی کر ہائر ایجوکیشن پہ نہیں آئے. اس کو کتنے لوگوں, دیکھو بھوک کتنی ہے, 22 لاکھ نوجوانوں نے پاکستان میں اس کو ایکسیس کیا. 22 لاکھ. تو کین یو امیجن دا تھرسٹ ان دا پیپل. اس میں سے 7 لاکھ نے پاس کیا اور مزید پاس کریں گے اور 15 لاکھ اس سال پھر شروع ہوں گے. کیا ہے وہ؟ اس کے اندر میں نے پچھلے دنوں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب دنیا کتنی کھلی اور کتنی بڑی ہے. تو لہٰذا ڈونٹ ڈپینڈ آن امپلائمنٹ ان پاکستان. آپ یہاں بیٹھ کر یو کین گیٹ امپلائڈ ایوری ویئر. تو میں نے 5 ان کے سٹار پرفارمرز کی فہرست مانگی, 5 تو تصویروں سمیت آ گئی, کہاں کہاں کے لوگ تھے. اور
یہ میٹریکولیٹ اور نوجوان، مگر دنیا کتنی کھلی ہے. ان 5 کی جو تفصیل آئی، ایک اکوڑا خٹک کا، ایک سابق فاٹا کا، ایک شیگر کا، ایک جنگ کا، اور ایک اور. تو وہ 5 بچے وہ تھے جنہوں نے پچھلے سال they made $150,000 per person. Remarkable. اچھا، یہ وہ راستے ہیں، یہ آپ سے کم کوالیفائڈ بچے ہیں، تو آپ کے لیے تو بہت کھلا ہوا ہے. پھر ایک اور میں نے کام شروع کیا تھا، پریسیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے لیے امتحان کے لیے، انٹری ایگزام کے لیے نیشنل اسٹیڈیم میں پچھلے اتوار کو 24,800 بچے نیشنل اسٹیڈیم کے باہر، یعنی میدان میں نہیں، اپنے وہاں بیٹھے ہوئے ٹیسٹ دے رہے تھے. 24,800. اس میں صرف 3 لوگوں کو جو پہلے یہ پروگرام کر چکے تھے ان کو سامنے لے کر آئے. ایک 19 سالہ بچہ میڈ ہز $500,000، 19 سال کا. تو یہ ہے ڈیموکریٹائزیشن، یہ ہے عوامی کیفیت. یہ ایلیٹ کی کیفیت نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ آیا اس نے پڑھا. یہ ہے ڈیموکریٹائزیشن، یہ ہے ایمانسیپیشن، یہ ہے وہ کیفیت کہ جب انصاف سارے معاشرے کے اندر اور معیشت کے اندر ہو. $500,000. ایک خاتون جو 2 بچوں کی ماں ہے، میکنگ $15,000 a month. ایک بچہ جس نے $2,00,000 بنائے. تو یہ صرف مثالیں ہیں ان لوگوں کی جو آپ سے کم تعلیم یافتہ ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب کہ آپ کے لیے تو پورا راستہ کھلا ہوا ہے. تو اب اس کی ضرورت کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ضرورت ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے. اور کتنی ضرورت میں بتاؤں، اور یہ میں ایڈریس کر رہا ہوں جناب آپ کو، کامران بنگل صاحب، اور آپ سے چانسلر صاحب، اور دوسروں سے، اور HEC سے بھی کر رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو انکریز دا پروڈکشن آف پیپل لائک یو. کتنی ضرورت ہے. بل گیٹ صاحب آئے تھے. بل گیٹ صاحب کے ساتھ ایک گفتگو کے اندر یہ بات میں نے بھی کی، اینڈ ہی اگریڈ، کہ only in one small field of IT دنیا کو 2030 تک 8 کروڑ لوگ چاہیے. دنیا کو 2030 تک 8 کروڑ لوگ چاہیے، اور وہ ہے سائبر سیکیورٹی فار ایگزامپل. اور بہت ساری فیلڈز ہیں، میں صرف ایک فیلڈ کے نمبرز بتا رہا ہوں. آپ دنیا پروڈیوس ہی نہیں کر سکتی، ضرورت ہے. تو اس وقت ایمپلائمنٹ کی دکانیں آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں. جتنے آپ ہیں نا، اس سے 10,000 زیادہ جابز کھلی ہوئی ہیں. یہ کمیونیکیشن جو حضرت موسیٰ کی آپ سے میں نے بات کی، تو یہ کمیونیکیشن کی دنیا ہے، دنیا کھل گئی ہے. ریچ آؤٹ. اچھا، اور آپ سے کیا گزارش ہے جناب اساتذہ سے، کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو ہم جیسی عمر کے لوگوں کے ذہن میں مشکل سے آتی ہے، اور ہم جیسی عمر کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو ایک عجیب مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ علم اتنا ہے، اور اگر یہ اسی انداز سے کئی سال کی ایجوکیشن میں برک اینڈ مارٹر کے ذریعے پہنچائیں گے تو پاکستان وہ مرحلے طے نہیں کر سکتا جو ہمیں تیزی سے طے کرنا ہے، بے چینی کے ساتھ طے کرنا ہے. تو کیا پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے کہ جو ہائیبرڈ ٹریننگ، مجھے خوشی ہوئی آپ نے اس بات کا ذکر کیا، آن لائن اینڈ ہائیبرڈ ٹریننگ کو زیادہ عام کیا جائے. ایجوکیشن بھی سستی ہوگی. یعنی دیر از اے یونیورسٹی وچ از ڈوئنگ اونلی ورچوئل ایجوکیشن. 1,30,000 میں بیچلرس کی ڈگری دی جا سکتی ہے، دی جا سکتی نہیں ہے. 56,000 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ایڈمیشنز لیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی یونیورسٹی کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں. دنیا میں ضرورت ہے اس بات کی. تو لہٰذا ایک تو اس طرف زیادہ جائیں. میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی آن لائن ایجوکیشن پالیسی اب آپ کو مل جائے گی، یا مل گئی ہوگی. اس کے اندر سم تھنگ وچ دا HEC should have done maybe 10 years ago, at least they have done it now, which is very good. یہ ہے وہ پیراڈائم. میں نے جو آپ سے کہا نا، میں نے جو 10 کتابیں اس سال کے لیے کی، اس میں 3 کتابیں ہیں جو اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ کتنا تیزی سے یہ ایکسپونینشل چینج آ رہا ہے، اور کتنے سلو ہم لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں. تو ڈیجیٹل انداز سے تعلیم کو بڑھائیں. بڑے بڑے دنیا کے اندر کورسیرا اور یوڈیمی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت سارے جناب فل کورسز کر رہے ہیں. دس از دی اونلی وے. آپ اس میں خوش رہیں کہ جی سرحد یونیورسٹی ہم اتنے گریجویٹ پروڈیوس کرتے ہیں، بٹ میرے ملک کی ضرورت تو اس سے کہیں زیادہ ہے.
اور اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ میں اپنے ملک کی ضرورت کا اظہار آپ لوگوں کے سامنے کروں اور آپ کے پراسپیکٹس کو سراہوں کہ کتنے پراسپیکٹس ہیں آپ کے ماشاءاللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے اب آپ کے سامنے صرف گفتگو ختم کرتے کرتے یہ بات رکھوں کہ جو آپ کو مزید آپ کے خیالات کو بہتر کرے گی۔ دو باتیں رکھنی ہیں، ایک تو یہ کرنی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے اور 5 ون ون سچویشن لے کر گئے، ویری ویل پریپیئرڈ، مور دین ایور بیفور۔ ایک ایگریکلچر تھا، پاکستان کے اندر ایگریکلچر کے اندر بے انتہا ترقی ہو سکتی ہے، اور میں مثال دیتا ہوں کہ نیدرلینڈز جو پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ہے، وہ دنیا کا 2nd بگیسٹ پروڈیوسر آف فوڈ ہے، زمین سے بھی نہیں، ورٹیکل فارمنگ ملا لیجئے، اور پاکستان کے بھی اندر انڈیجنس بات ہونے لگی ہے۔ تو ایگریکلچر صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو فیڈ کریں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس وغیرہ۔ تو ایگریکلچر پر گئے۔ دوسرا فارماسیوٹیکل میں سمجھتا ہوں پاکستان پیچھے ہے، دنیا کا سپلائر بن سکتا ہے۔ تیسرے آٹوموٹیو، ویری سکسیسفل وینچر، جو جاپنیز آئے تھے وہ بھی کامیاب رہے، تو آٹومیٹو اور ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان ٹوڈے ہیز دا لارجسٹ مڈل کلاس کمپیئرڈ ٹو ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ 46 یا 47% اب مڈل کلاس بن گئی ہے، تو یہ بہت بڑا، یہ بائر کلاس ہے۔ دنیا کی جو سیلیبریشن ہے کہ منہ میں جو پانی آتا ہے وہ آپ یوتھ کے نمبر سے آتا ہے، اور دوسرے کے اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس حوالے سے، تو بے انتہا۔ چوتھے ٹیکسٹائل، اور 5ویں آئی ٹی۔ اور آئی ٹی کے اندر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ چپ ڈیزائننگ ہم یہاں کریں گے اور چپس کو پیکج کریں گے یہاں پر، اینڈ وہاں پر گئے جب پرائم منسٹر صاحب لوگوں سے ملے تو وہاں پر اس بات کے بھی پروپوزلز آ گئے کہ انہوں نے کہا جی ہم چپ مینوفیکچرنگ چائنا سے پاکستان لے آئیں گے ود ان دا نیکسٹ ایئر۔ بہت بڑی خبر تھی، ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ جو پاکستان کے لنکس بن رہے ہیں، اتنی مجھے خوف یہ آتا ہے کہ اتنے ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے، اتنی ہیومن ریسورس نہیں ہے، تو لہٰذا تیزی سے پیدا کریں۔ میں آئی ٹی کے ڈائسپورا جو سلیکان ویلی میں ہے اس کے ساتھ ہر مہینے چند گھنٹوں کی میٹنگ کرتا ہوں، رات کو 8 بجے ان کے حساب سے، یہاں منسٹرز بھی بیٹھتے ہیں۔ وہ ڈائسپورا جو انویسٹ کرنے کے لیے بے چین ہے اور پاکستان کے اوپر اتنے شوق سے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں 4 سال کی ڈگری والا بندہ نہیں چاہیے، ضرور چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کا جو ایسوسیٹ ڈگری والے آپ جلدی جلدی پروڈیوس کر ہمیں دیں۔ ایچ ون آف دیم، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ آدمی آپ آج دے دیے، میں آج اپنے کمپنی میں رکھ لوں گا، ایچ ون آف دیم۔ تو لہٰذا آج کی میری گفتگو اس معنی کر کے ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ہے یعنی پہلے صرف جیو اسٹریٹجک، اب جیو اکنامک ہب کے اعتبار سے، تو دنیا ہماری طرف بہت بے چینی سے دیکھ رہی ہے، اور ہم دنیا کی مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہیں، اور آپ کے اوپر میں یہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ امانت جو میرے پاس ہے صدارت کی، اس امانت کے حوالے سے آپ کو ایک اور امانت سونپتا ہوں کہ آپ کو میں بوسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے اپنے متعلق اور اپنے امپلائمنٹ کے متعلق اور سٹارٹ اپس کے متعلق سوچا تھا، اس سے کہیں زیادہ دنیا میں مواقع ہیں۔ اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ پاکستان ایک مستحکم ملک بنتا چلا جائے، لہٰذا آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ اس کے اوپر، جہاں میں نے سائبر کی بات کی، تو سائبر حملے پاکستان کے اوپر آلریڈی ہو بھی رہے ہیں، اور سائبر حملے صرف چیزوں پر نہیں ہوتے، انسانوں کے ذہنوں پر ہوتے ہیں، جس کو میں نے فاسق کی خبر سے تعبیر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جس آیت بھی رکھی۔ تو لہٰذا یو ہیو ٹو بی آن گارڈ کہ پاکستان کو کسی انداز سے ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے، بڑی قربانیاں دی ہے۔ ہم نے یورپ کے مقابلے میں، ابھی یورپین یونین کے جو ایک منسٹر آئے تھے ہیومن رائٹس کے، تو جب وہ آئے تو میں نے ان سے پہلی ریکویسٹ یہ کی کہ یار یہ جو بحیرہ روم کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کا کچھ تو خیال کرو یار۔ ہمارے ہاں ریفیوجیز آئے، ہم نے دل کھول کر 40 لاکھ کو 40 سال تک یہاں رکھا،
اور تمہارا حال یہ تو ہمیں نصیحت کرتے ہو. ہپوکریسی کی آپ انتہا دیکھیں. تمہارے یہاں ڈوب رہے ہیں لوگ، اینڈ دا یورپین یونین وہاں سپینڈ کر رہی ہے. اکانومسٹ کا آرٹیکل ہے کہ وہاں 4 بلین یورو دیتی ہے وہ اپنے ملک کے باہر کے کوسٹ گارڈز وغیرہ کو کہ ان ریفیوجیز کو آنے مت دو. اور اکانومسٹ نے یہ کہا کہ جی ریپ ہوتی ہیں خواتین اور بچیاں، بچے مارے جاتے ہیں، بچے بیچے جاتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارا سپانسرڈ کیفیت یہ ہے. تو پاکستان تو بڑا دہشت گردی کا مقابلہ کیا آپ نے. انسانیت کے اعتبار سے دنیا کو ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جتنی فلنتھروپی کا اور جو ریفیوجیز کے ساتھ رویہ کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا. تو فخر سے آپ خوش ہوا کریں اس بات پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو آپ کو کہے کہ جی یہ ہم خراب ہیں، جو آپ کو کہے کہ یہ بالکل تباہ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے. دیر از این انڈر کرنٹ ان پاکستان جو نظر لوگوں کو ابھی نہیں آ رہا، وہ آپ لوگوں کا انڈر کرنٹ ہے. جو پاکستان ترقی کر رہا ہے، جو اوپر سے پرانے سیاستدان اور پرانے سوشل میڈیا ایکسپرٹس یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کس منزل کی طرف جا رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ ہماری اسٹیبلٹی، ہمارے خیالات میں، ہماری مستقبل میں، ہماری قیادت کے اعتبار سے، ہمارے عوام کے اعتبار سے، آئی ہیو اینڈ یو، آپ سب کو، ہمیں پاکستان کے حوالے سے بڑی امیدیں ہیں. اور ان امیدوں پر انشاءاللہ مجھے خیال ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کی سوچ میں اور میری سوچ میں کہ پاکستان 100% پورا اترتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. تو شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم.